السلام علیکم. بسم نام سے اللہ کے رحمان پرجوش رحمان پرجوش رحمت کرنا جوش رحمت والا. بتاؤں 8 پارٹیسپینٹس اور باقی ان میں سے ایک ہوسٹ دو جگہ سے ایک السلام علیکم. حضرت جی سے بھی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت جی نے کال کٹ کر دی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ بھی حضرت جی جوائن کر لیں گے ہمیں، پھر کلاس سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. صدق اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ماشاءاللہ. جی نظر آ رہی ہے بالکل. جی الحمدللہ. جی اللہ کا شکر ہے، کل ہم نے یہ پہلا حصہ اس کا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیا تھا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو اچھے طریقے سے نمازوں میں جو ہے وہ دہرایا بھی ہوگا. تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. جی تو اس میں ہم یہاں پہ پہنچے تھے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے. تو الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے وہ ہے کہ الرحمن جس کی رحمت میں جوش ہے، الرحیم جو مسلسل رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ یہاں تک مکمل ہو. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف. یہ قواعد والا حصہ ہے، اس میں گرامر ہوگی اور گرامر کے اصول و ضوابط کو ہم سیکھنا شروع کریں گے. اچھا، اس میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات انٹرنیٹ کا سگنلز کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ درمیان میں کال کٹ بھی سکتی ہے. یہ مسائل آپ حضرات کے علم میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے بھائی اویس صاحب ہیں، ڈاکٹر اویس صاحب، وہ کورس کے ایڈمن ہیں، ذمہ دار ہیں. تو کوئی بات کرنی ہو تو ان سے گروپ میں پوچھ لیا کریں یا پرسنل میں، جو یعنی آپ کو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مشکل پیش آ رہی ہو جوائننگ کرنے میں وغیرہ وغیرہ. یہ قواعد ہیں جی گرامر. اس میں ٹی پی آئی کا مؤثر طریقہ ہے. ٹی پی آئی کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو، کہ آپ اپنے پورے جسم کو استعمال کریں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ زبان، آنکھیں استعمال کر رہے ہیں، کان استعمال کر رہے ہیں، دماغ استعمال کر رہے ہیں، دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، یہ اللہ کی محبت میں آپ کر رہے ہیں. دل بھی، پاؤں بھی آپ کے ایک مخصوص طریقے سے بیٹھے ہوئے. تو کمر کو بالکل سیدھا کر لیجئے، ایسے اس طرح بیٹھے، کوئی لیٹا ہوا نہ ہو. قرآن جو ہے نا اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے. ہم نے لیٹنا ہے، کئی 100 سال تک قبر میں لیٹے رہیں گے. قیامت یہ پتہ تو نہیں ہے کب آئے گی، لیکن ہے ابھی فی الحال بہت دور، اتنی جلدی نہیں آئے گی. کئی 100 سال تک ہم نے لیٹے رہنا ہے قبر میں، اس وقت آرام کریں. تو تسلی سے آپ حضرات بیٹھ جائیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی آ رہی ہے. اس میں نا اب آپ نے دو چیزیں استعمال کرنی ہے. ایک زبان استعمال کرنی ہے. آپ نے اب جیسے دیکھیں موبائل پہ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اور موبائل پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہاں کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو، تب یہ اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے اشارے بھی کرنے، زبان بھی استعمال کرنی ہے. تو دائیں ہاتھ میں نے کہا تھا مرد کے لیے ہے. تو آج ذرا ہمت والا کام ہے، تھوڑی دیر آپ کا انشاءاللہ تھکیں گے، جسم انشاءاللہ قرآن سیکھتے ہوئے آپ کا استعمال ہوگا انشاءاللہ. پورا دماغ استعمال ہوتا ہے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. شیطان آپ سے کچھ کہے گا، ایک تو کہے گا آواز کم کر دو نا، کوئی نہیں یار ایسے ہی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، آواز کم کرو، کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا کام شیطان کہے گا سیدھا نہیں بیٹھنا، لیٹ جاؤ. ایک کام شیطان یہ کہے گا کہ جو ہے وہ یعنی تم اشارے نہ کرنا، ویسے ہی آ جائے گا، اشاروں کی کیا ضرورت ہے، آ رہا ہے تمہیں. لیکن یہ آسان چیزیں تو آئیں گی، مشکل چیزیں پھر نہیں آئیں گی نا. تو ہم نے تو مشکل چیزوں کی طرف جانا ہے. اس لیے نا شیطان کو بیچ میں سے آپ نے نکال دینا. اور یہ یاد ہے کہ شیطان کا جو تجربہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے دن تک وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس میں تو اس کے پاس ہر بندے کے لیے نا جال ہوتے ہیں، نورانی جال بھی ہوتے ہیں، شیطانی جال بھی ہوتے ہیں. اس کو بیچ میں نہیں آنے دینا. اگر اس کو بیچ میں نہ آنے دیا نا پھر آپ کامیاب ہیں. اب پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے پہلے اردو پڑھنی ہے. پہلے ہم اردو پڑھیں گے پھر عربی. اور یاد رکھیں مکس نہیں کرنا، الگ الگ. اور ابھی پہلے 5 بار اردو پڑھنی ہے، لیکن پہلے میں پڑھوں گا، پھر 5 بار گن کے آپ نے پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. تو اب اشارہ کرنا ہے، وہ ایک، وہ سب، آپ ایک، آپ سب، میں ایک، ہم سب. 1 انگلی اور 4 انگلیاں دائیں طرف، سامنے اپنی طرف. وہ ایک، وہ سب، آپ ایک، آپ سب، میں ایک، ہم سب. بسم اللہ کریں جی. 5 بار پڑھیے سب حضرات. وہ جی ایک، وہ سب، آپ ایک، آپ سب، میں ایک، ہم سب. وہ ایک، وہ سب، آپ ایک، آپ سب، میں ایک، ہم سب. وہ ایک، وہ سب، آپ جی بولتے رہیں، بولتے رہیں، بولتے رہیے جناب. جی
اچھا اب اس پہ آپ نے عربی چڑھانی ہے نا, تو ہوا ہم انتا انتم انا نحن, اشارہ کرتے ہوئے 6 اشارے آپ نے کرنے ہیں, اور ہوا ہم انتا انتم انا نحن دیکھیں یہ آدھے سپارے کے برابر ہے. قرآن کے آدھے سپارے میں کتنی برکتیں ہیں, تو آپ نے اس برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آپ نے پورے جوش کے ساتھ 5 بار نہیں پڑھنا, اس کو 15 بار پڑھیں جب تک میں خاموش کا لفظ نہ بولوں. جی شروع کیجئے اشارہ کر کے اللہ کی طرف هو دھیان کر کے. هم ہوا أنت ہم أنتم أنا نحن هو هم أنت أنتم أنا نحن هو هم أنت أنتم أنا نحن جی هو هم أنت أنتم أنا نحن 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 هو هم بولتے رہے بس دیوانوں کی أنتم طرح. أنا نحن هو قرآن هم أنت أنتم أنا نحن هو 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 هم أنت أنتم أنا نحن. ہیڈ فون دینا. جی جی تو ماشاء اللہ جی اب نظر آ رہے ہیں, تو جو نظر آئیں گے نا ان سے سننا آسان ہوگا, جو نظر نہیں آ رہے تو پھر ان سے سننا مشکل ہوتا ہے. ایک اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ سنانے لگے نا تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. وہاں اوپر آپشن ہے نا ایک, دیکھیں گے آپ وہاں پہ سائڈ پہ دیکھیں گے کہ ایک آپشن آ رہا ہو جس پہ مائک کا نشان بنا, میوٹ اور انمیوٹ بھی اپنے آپ کو کر لیا کریں جب سنانے لگے جس کا نام. جی عامر صاحب, عامر عباسی صاحب, آپ ذرا ہوا ہم سنائیے ذرا. عامر عباسی, ہوا ہم انتا انتم انا نحن. ماشاء اللہ. یہ عمرز گلیکسی, عمرز آپ اپنا نام رکھیے, عمر ایوب, عمر خان, عمر کچھ جو نام ہے نا وہ صحیح نام لکھیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. جی آپ سنائیے عمر بھائی. ہوا ہم انت انتم انا نحن. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ شیخ مونس مظہر صاحب سنائیے. ہوا ہم انتا انتم انا نحن. ماشاء اللہ جی. یہ ہمارے ولی خان بھائی سنائیے, آج ولی بھائی نظر آ رہے ہیں. ولی خان. اچھا ولی بھائی جو ہے نا وہ یعنی کوئی ان کے ساتھ خاتون ہے, ہم یہ سمجھیں گے. انہوں نے آپشن, آپ ویڈیو نہ شیئر کریں, لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں تو بھی آواز تو آ ہی جائے گی. جی واحدی صاحب آپ ذرا سنیں. هو هم أنت أنتم أنا نحن هو هم أنت أنتم أنا نحن. یہ بولتے رہے هو اس هم میں تو مزہ آ أنت رہا ہے. أنتم أنا نحن هو هم أنت طارق صاحب أنتم أنا سنائیے گا. نحن هو هم ڈاکٹر أنت طارق صاحب. أنتم. جی ڈاکٹر طارق محمود. ہوا ہم انت انتم انا نحن. ہوا ہم انت انتم انا نحن. عبد الحنان بھائی, عبد الحنان بھائی, عبد الحنان. هو هم أنت أنتم أنا نحن هو هم أنت أنتم أنا نحن ہمارے انکل هو عالم هم صاحب. أنت أنتم أنا بس نحن. بس عالم صاحب اگر ہمت فرمائیں, انکل عالم. ہوا ہوں جی ہوا ہوں انت انتم انا نحن. ماشاء اللہ. اگر ایک 70 سال والے, میرے خیال میں 70 سال تو ہمارے انکل کی عمر ہے, یا 65 سے تو اوپر ہی ہوگی,
ان کو قرآن آدھے سپارے کے لگ بھگ یاد ہو رہا، تو یہ ہم جوانوں کے لیے تو عبرت کی بات ہے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. قرآن آ سکتا ہے، ہر کسی کو آ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر جی. اب ہم جو ہے نا آتے ہیں اگلی بات کی طرف. یہ اس بات کو آپ سنیے، یہ سلائیڈ بھی ہم 5-6 بار آپ کے سامنے ہر سبق میں پیش کرتے رہیں گے. دیکھیں جو منہ سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ، اس کو کہتے ہیں لفظ. لفظ نا یعنی آپ منہ میں گٹھلی ڈالیں، کھجور کی بار پھینکیں، اس کے لیے عربی کہتے ہیں لفظ، تو میں نے باہر گٹھلی پھینک دی. تو منہ سے نکلنے والی چیز کو لفظ کہتے ہیں نا. لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، بات، کلمہ پیاری بات، پاکیزہ بات، کلمہ طیبہ. تو کلمہ کہتے ہیں بات کو. جو بھی بات ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ناؤن، کسی بھی چیز کا نام یا صفت. جیسے کتاب نام ہے، مکہ ایک نام ہے. صفت یعنی میرے اندر پائی جانے والی خوبی، مسلم، مومن، ایمان والا ہونا، اس کو کہتے ہیں اسم، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ناؤن. ایک ہوتا ہے فعل. فعل کو انگریزی میں کہتے ہیں ورب. ٹھیک ہے، VERB ورب کہتے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے نا. ہونا ہے اسٹیٹ اور کرنا ہے ایکشن. یعنی وہ چیز جس میں کوئی ایکشن ہو یا کوئی اسٹیٹ ہو. ورب ٹو بی آپ نے پڑھا ہوگا، اور اس طرح آپ نے پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس، اور پھر اس کی آگے کئی قسمیں فیوچر ٹینس، اور پھر اس میں سمپل ہوتا ہے، پروگریسو ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں آپ رات میں پڑھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں ورب. ٹھیک ہے، فعل جس سے ایکشن یا اسٹیٹ کا پتہ چلے. اور تیسری چیز ہے حرف. جیسے انگریزی میں ان، آن، آف، یہ چیزیں جو ملانے والی ہوتی ہیں، جو ناؤن کو ورب کے ساتھ ملائے، ناؤن کو ناؤن کے ساتھ ملائے. اس کو ہم عربی میں یا اردو میں کہیں گے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. جیسے بازر بی ہے، لامزر لی ہے، من ہے، فی ہے، انا، یہ سارے کے سارے حرف ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریپوزیشن. یہ 3 چیزیں ہیں. عربی کا خلاصہ یہ 3 چیزیں، جو قرآن میں یہ 3 چیزیں ہیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف. چوتھی چیز کوئی نہیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف. کچھ نام ہے یا صفات ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے ہونا یا کرنا پتہ چل رہا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو ملانے کے لیے. بس یہ پوری عربی ہے جی. یہ ایک سلائیڈ ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اسم میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں. جن کے ساتھ خواتین نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لینا تاکہ میں پوچھتا رہوں. ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو جناب جی. اچھا، اب میں آپ سے بولوں گا نا، میں ان میوٹ کر لیں. میں بولوں گا تو آپ نے ترجمہ خود سے بولنا ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرات نے ترجمہ سب نے بول دینا ہے. 50 بندے تو بھی بول دیں. جی، مسلم کا کیا ترجمہ بولیں؟ مسلمان. مسلمان. اور مومن کا کیا ترجمہ ہے؟ ایمان والا. صالح کا کیا ترجمہ ہے؟ نیک. کافر کا کیا ترجمہ ہے؟ ماننے والا، اوپر انکار کرنے کرنے والا. والا، اور مشرک کا کیا ترجمہ ہے؟ شرک کرنے والا، اور منافق کا کیا ترجمہ ہے؟ نفاق کرنے والا. یہ دیکھیں، یہ عربی کے 6 الفاظ ہیں. آپ سب کو پہلے سے آتے ہیں. قرآن کتنا آسان ہے، قرآن میں استعمال ہونے والے. اچھا، یہ تو سنگولر تھے نا، یہ تو واحد تھے. مسلم کا مطلب ایک مسلمان، مومن کا مطلب ایک ایمان والا، صالح کا مطلب ایک نیک، کافر کا مطلب ایک کافر، مشرک کا مطلب ایک مشرک. اب میں کہنا چاہتا ہوں زیادہ مسلمان، زیادہ ایمان والے. پلورل اس کا لانا چاہتا ہوں، جمع اس کی لانا چاہتا ہوں. سمپل سی بات ہے، میری بات کو دھیان سے سنیں. مسلم کے آخر میں اونا کی ساؤنڈ لگا دے، اونا کی ساؤنڈ، سبحان اللہ، کی ساؤنڈ آواز نکال دے. سبحان اللہ. تو مسلم کے آخر میں اون لگائیں تو کیا بنے گا بتائیے؟ مسلمون. سب بولے وہ مسلمون. اب مسلم کے آخر میں اینا کی ساؤنڈ لگائیں تو کیا بنے گا؟ مسلمینا. اچھا، اب سب بولے جی. مومن کی جمع بنائے، کیسے بنے گی بولیں؟ مومنین. اونا لگائیں یا اینا لگائیں؟ اونا اینا جمع بن جائے گی. مؤمنون. اب صالح کی جمع بنائیں، سارے حضرات صالح کی جمع بنائیں. صالحین. جی، کافر کی جمع بنائیں، کافر کی. مشرک کی جمع بنائیں. منافق کی جمع بنائیں. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے نا، آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ابھی جا کے نا جب سبق ختم ہوگا آپ نے 22واں سپارہ کھول لینا ہے قرآن کا. وَمَن يَقْنُتْ 22واں پہلا پیج، جہاں پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے نا اس کا، اس کے بعد اگلی آیت آپ ذرا پڑھیں نا.
آپ کو مزہ آ جائے گا کہ آج ہم نے کیسے، یعنی ہم گرامر سے واقف ہونا شروع ہو گئے، عربی گرامر ہمیں آنا شروع ہوگی۔ 22ویں سپارے کے پہلے پیج میں جہاں پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ایک بہت لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، یہ آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کر۔ اس کے آدھے الفاظ کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا اس کا سنگولر کیا ہے، اس کا پلورل کیا ہے، اس کا واحد کیا ہے، اس کا جمع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب سب حضرات بتائیں مسلم، یہ بولیں مسلم کی جمع کیا ہے، سب بولے جی، مسلمون مسلمون مسلمین اور مومن کی جمع بنائے جناب کیا ہے، مؤمنون مؤمنین اور صالحون کی جمع بنائے کیا ہے جی۔ صالحین۔ ہاں اپنے آپ کو ان میوٹ کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے بعد بچے شور کرنے والے ہوں تو وہ میوٹ رکھے اپنے آپ کو، باقی ان میوٹ کریں جی۔ کافر کی جمع بنا دیں کیا ہے جی، مشرک کی جمع بنائے کیا ہے، اور منافق کی جمع بنائے کیا ہے، اب جناب والا اب آگے چلیں جی، سبق مکمل ہوا چاہتا ہے جناب، بہت آسان ہے، دیکھیں ابھی آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ حضرات نے کیا سیکھا۔ اچھا اب ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں نا، دیکھیں ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھے، جمع بنانے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک گردان سیکھی تھی، ہوا ہم انت انتم انا نحن۔ اب آپ نے سمپل سے ایک کام کرنا، مشق کرنی ہے آپ نے نا۔ مشق کیا کرنی ہے کہ جو پہلی گردان ہے نا اس سے لفظ اٹھانے ہوا اور دوسری سے مسلم، ظاہر ہے کہ کیا تھا، مجھے دیکھیے، مجھے سنیے، پھر بات یہ، پھر آگے چلیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہوا سنگولر، ہم پلورل جمع، انت سنگولر، انتم جمع، انا سنگولر، نحنو جمع، ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہے۔ اور مسلمون واحد اور جمع پڑھ لیا۔ اب ان دونوں کو آپ نے ملانا ہے، میرے ساتھ سر بولے ہم مسلمون، ہم مسلم، میرے ساتھ بولے ہوا مسلم، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون اس گردان کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کی عربی کی بنیاد ہے، مضبوط کیجئے بنیاد۔ هو مسلم هو مسلم هو مسلم مسلمون مسلم أنتم مسلمون أنتم مسلمون نحن مسلمون أنا مسلمون مسلمون هو مسلمون هم مسلمون أنت مسلمون مسلم أنا مسلمون أنا مسلمون أنتم مسلمون أنا مسلمون نحن مسلمون أنا مسلمون مسلمون أنا مسلمون نحن مسلمون هو مسلمون هم مسلمون أنا مسلمون أنا مسلم ومسلمون نحن مسلمون ڈاکٹر اویس صاحب متوجہ ہو جائیں، اب سننے والا سیشن آ گیا جی، اب خاموش ہو کے سنتے رہے کہ آپ کا ساتھی کیا بات ٹھیک کہہ رہا ہے کیا غلط کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اویس صاحب آپ نے بنانا ہے مومن اور مومنون، اس سے گردان بنائے، ہوا مومن ہم مومنون، جی بنائیے ڈاکٹر اویس صاحب۔ هو مؤمن هم مؤمنون، انت مؤمن انتم مؤمنون، انا مؤمن نحن مؤمنون۔ سبحان اللہ جی، ضیاء بھائی آپ ذرا نا بنائیں اس سے، ہوا صالح ہم صالحون، جی ان میوٹ کریں اپنے آپ کو، ہاں یہ تھوڑا سا سوری، السلام علیکم۔ ہوا صالح ہم صالحون، انت صالح انتم صالحون، انا صالح نحن صالحون۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیخ منی صاحب آپ بنائیں ہوا مسلم ہم مسلمون، جی هو مسلم هم مسلمون أنت مسلم أنتم مسلمون أنا مسلم أنتم مسلمون ٹھیک ہے جی۔ عالم صاحب أنا مسلم نحن مسلمون ہوا مسلم، انکل عالم جی جی میں کس چیز کا بناؤں؟ آپ مسلم کا بنائیں، ہوا مسلم، جی آواز میں آ رہی؟ جی ہوا مسلم، ہوا مسلم، مسلم ہوا مسلم،
مسلم و مسلم آواز آ رہی ہے میری؟ ہوا مسلم انا مسلم جی انا مسلم انت مسلم نحن مسلم. جی عالم چودھری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہوا مسلم ہم مسلمون جی انت مسلم انتم مسلمون انا مسلم جی نحن مسلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی الحمدللہ حضرات آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. نقطہ تعلیم دیکھیں. نقطہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نا تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ایک آدھ بات آپ اس سے کہی جائے گی اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مختلف طریقے بتائے جائیں گے کہ جس سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا کسی بھی چیز کو. اچھا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کانٹیکسٹ اور یہ ایک بجلی کی شکل میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ساؤنڈ آواز کو کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھا ہے پروننسیشن تلفظ کو کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا اسپیلنگ ایک بجلی ہے جیسے بجلی چمکتی ہے نا. شیپ ٹھیک ہے. ایموشنز اسمیل اور ایک پکچر جو ہے نا 1000 الفاظ کے برابر جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور موومنٹ ایکشن مووی آپ کے سامنے چل رہی ہو. اچھا اس میں دیکھیں آپ جتنی بجلیاں چمکائیں گے نا ایک لفظ کے ساتھ تو اتنا ہی وہ لفظ آپ کو یاد رہے گا. مثلا آپ اگر شیطان کے بعد رجیم کا معنی بھول جائے نا آپ غور کریں کانٹیکسٹ پر کہ جناب شیطان تو شیطان تھا یہ تو اللہ کی رحمت سے دور تھا. آواز کلیئر نہیں ہے. اس کے لیے آپ نیٹ اپنا کنیکشن بھی چیک کریں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ میری طرف سے بھی کنیکشن اس میں لوز ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بھی ایک چیک کرنے والی ہوتی ہے. خیر آواز تو آ رہی ہے نا ساتھی بتائیں آواز میری آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جی آ رہی اب ہے. ایک لفظ کے ساتھ آپ جتنی آپ جو ہے نا وہ کریں گے نا اس کے ساتھ بجلیاں چمکائیں گے اس کا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو معنی جلدی یاد آئے گا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹی پی آئی کا جو ہے نا وہ خاص فائدہ ہے حضرات. یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہے نا آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 14 الفاظ جو ہے نا وہ سیکھ لیے ہیں اور جو قرآن کریم میں 4511 بار آئے ہیں. بتائیے کل الفاظ کتنے تھے قرآن کے؟ 78,000 میں سے آپ نے کیا سیکھ لیا 4511. یہ کوئی گپ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ قرآن آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا جہاں آپ دیکھیں آج ہمارے دن میں 1440 منٹ تھے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اختتام ہو رہا ہے ہمارے سال کا. 2020 ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ ایک سال کا اختتام ایسے بھی ہوا کہ ہم قرآن کے طالب علم تھے اور اگلے سال کے پہلے ہفتے میں بھی ہم قرآن کے طالب علم ہو گئے. تو یہ کتنا اچھا اختتام ہے. اللہ کرے کہ زندگی کا اختتام بھی اسی طرح ہو جائے. ہم جو ہے نا قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. یقین جانیے کہ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے نا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا. بس وہ اس کا کام ہوتا ہے لڑائی کرنا. ہمارے یہاں ہم تو امام مسجدوں میں ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ جو ریٹائر بابے ہوتے ہیں نا یہ بہت تنگ کرتے ہیں امام مسجد کو. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ علم دین سیکھ لیں یا آپ ذکر میں آگے چلے جائیں آپ لوگوں کو ذکر سکھاتے رہیں اور آپ علم سکھاتے رہیں تو اتنا فائدہ ہوگا. دماغ استعمال ہوتا رہے گا کمزوری ہی نہیں آئے گی. کام ملے گا آپ کو پورا دن فارغ نہیں رہیں گے. یہ ایک بہترین کام ہے کہ جو آپ حضرات نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو اب ساتھی جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا لیں. ہم مراقبہ بھی کر لیتے ہیں. کچھ نئے ساتھی بھی ہو سکتے ہوں. مراقبہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا. تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سر کو جھکا لینا ہے. بائیں طرف انسان کا دل ہوتا ہے سر کو جھکا لیں اور اللہ کی رحمت تو آپ نے کل سنا کہ ہر وقت آ رہی ہے. ہم نے دل میں اس کو جو ہے نا وہ عطا کرنی. تو آپ نے یہ سوچنا نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل خوش ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ دل کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل کہہ رہا ہے زبان سے کچھ بس ایک فکر ہے ایک سوچ ہے. تو یہ بھی آخر میں ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں سال کے اختتام پر. تو سر کو آپ حضرات تھوڑا سا جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نئے ساتھی پرانے ساتھی سب یہ سوچیں نیت کریں. ختم ہوتا ہے یہ مراقبہ جیسے نماز سلام پر ختم ہوتی ہے مراقبہ ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر. تو ابھی آپ جو ہے نا اپنی آنکھیں بند کر لیں. دل لیفٹ سائڈ پہ اپنے سر کو جھکا لیں بائیں طرف اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. الرحمن کی رحمت آ رہی ہے.
جس کی رحمت میں جوش ہے، الرحیم کی رحمت آ رہی ہے جس کی رحمت مسلسل ہے اور وہ ہمارے دل میں آ رہی ہے، برس رہی ہے اللہ کی رحمت ہمارے دل میں، اور ہمارا دل خوش ہے، ہمارا دل جو ہے وہ نور سے منور ہو رہا ہے، ہمارا دل جو ہے خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نیت کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے ہمارے پیارے پروردگار، یا اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، اور یا اللہ جس طرح اس سال کا اختتام آج ہو رہا ہے چند گھنٹوں کے بعد، ہم تیرے ذکر پر اور تیرے قرآن پہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کا اختتام بھی یا اللہ جب آپ ہمیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیں، یا اللہ ہماری زندگی کا اختتام بھی ذکر پر اور قرآن پر فرما دیجیے گا، اور یا اللہ ہمارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرمائیے گا، اور یا اللہ ہم جتنے ساتھی ہیں یا اللہ ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ درجہ یادداشت تک کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں محو رہیں، ہر وقت اللہ کے خیال میں رہیں. اے کریم پروردگار یا اللہ ہمیں یہ نسبت عطا فرما دیجیے، ہمیں یہ مضبوط تعلق یا اللہ عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی ساری مشکلات کو دور کر دیجیے، ان کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل و رحمت سے دور فرما دیجیے، اور اے کریم پروردگار یا اللہ گھروں میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، نفرتوں کو دور فرما دیجیے، قرآن کی برکات کو نازل فرما دیجیے، اور قرآن کی برکات کو یا اللہ دنیا میں ہمیں محسوس فرما دیجیے، ہمیں نظر آنے لگ جائیں یا اللہ جیسے آپ نے مفتی ضرب علی خان صاحب کو دکھا دی یا اللہ ایسے ہمیں بھی دکھا دیجیے. اے ہمارے کریم پروردگار یا اللہ میرے یہ جو بھائی ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں یا اللہ، مالی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں یا اللہ سب کو ختم فرما دیجیے، اور یا اللہ محبتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنے فضل و رحمت سے اللہ قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ یہ سلائیڈز جو ہے آپ کو گروپ میں مل جائیں گی، ان کو بھی دہراتے رہیں اور ذکر و فکر کے ساتھ اگلا ہفتہ گزاریں. انشاءاللہ اگلے بدھ کو زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. جی حضرت توبہ کی کلمات اگر ٹائم ہے 5 منٹ ہے انشاءاللہ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ.